بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف میں بلعم بن باعورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس میں اعظم جانتا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کی تھی، اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے؟ در حقیقت بلعم بن باعورہ کون تھا اور اس کے پاس کون سا علم تھا؟ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی، مگر کیسے؟ وہ دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے ایک عجیب شخص کی داستان سنائیں گے، مگر ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیات 175 اور 176 میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ناظرین، ان آیات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچری سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ اور بعض نے بلعام بن بار بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا شخص ہے۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا، اور بعض روایات کے مطابق اسے اسم اعظم آتا تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ الذی اعطیناہ آیاتنا، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ قوم عمالقہ کو اس کی فکر ہوئی، سب جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ سخت آدمی ہے، وہ ان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے آ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دیں۔ بلعم بن باعورہ اسم اعظم جانتا تھا، اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ روایات کے مطابق بلعم نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم بن باعورہ کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام کر دو۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا
قوم مالکہ کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنحاس بن اعزار بن ہارون لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیتے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا۔ کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔